الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد. حضرات محترم، قربانی کے متعلق چند باتیں جو میں بیان کر رہا تھا. پہلے جو ہمارا باب چل رہا تھا وہ تو مکمل ہو چکا ہے. جو اگلا باب ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کا آغاز عید الاضحیٰ کے بعد کیا جائے. تو ابھی عید الاضحیٰ تک انشاءاللہ قربانی کے متعلق یہ قربانی کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، اسی کے متعلق انشاءاللہ تعالی بات کی جائے گی. عید الاضحیٰ، عید قربان کی آمد ہے. ایک ایک کر کے دن گزرتے جا رہے ہیں اور خوشی کا دن جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 دن ایسے دیے ہیں جن کو ہم اپنی مرضی سے خوشی کے ساتھ ان کو منا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوشی کا دن عید الاضحیٰ دیکھنا نصیب فرمائے. تو اب سب قربانیاں لے رہے ہیں، کچھ نے لے بھی لی ہیں. تو ہمارا یہ رواج ہے کہ ہم اکثر جب قربانی لینے جاتے ہیں تو رات کے ٹائم جاتے ہیں. دن کے ٹائم سارے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور جب رات کے ٹائم جاتے ہیں تو سرسری سی جس کو کہتے ہیں کہ نظر مار کے تو بکرا جو بھی قربانی لینے جاتے ہیں وہ لے کے آ جاتے ہیں. تو گھر آ کر جب اس کو منہ کھول کے اس کا دیکھا جاتا ہے تو یا تو وہ کھیرا نکلتا ہے یا چوگا نکلتا ہے، یا اگر دوندا بھی ہو تو اس کے نقلی دانت لگائے ہوتے ہیں. لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر قربانی کرنی ہے تو صرف اور صرف دوندا کیا جائے. صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5082 میں کہ اگر قربانی کرنی ہے تو دوندا کیا جائے. اب اس قربانی کے جو الفاظ میں نہ تو بقرہ استعمال ہوا، نہ گائے استعمال ہوئی ہے، نہ اونٹ استعمال ہوا. یعنی کہ آپ نے جو بھی قربانی لینی ہے، اونٹ لینا ہے، گائے لینی ہے، ویڑا لینا ہے، جو بھی لینا ہے تو دوندا ہونا چاہیے. اب پہلے دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ بہت کم ایسے جانور تھے جو ہمیں دوندے ملتے تھے. پہلے دور میں بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ جن کو یہ جانور جو دوندے ملتے تھے. لیکن اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس منڈی میں بھی جائیں وہاں پہ زیادہ تر دوندے ہوتے ہیں. باقی جو 4 دانت والے 6 دانت والے بہت کم ملتے ہیں، زیادہ تر اب دوندے ہی ہوتے ہیں. اگر اب کوئی یہ بہانہ کرتا ہے یا کوئی یہ بات کہتا ہے کہ بھائی مجھے جانور نہیں مل رہا، کوئی اچھا جانور نہیں مل رہا ہے، 2 دانت والا جانور نہیں مل رہا، تو میں یہ کہوں گا کہ وہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے. اس کا صرف اور صرف یہ نخرہ ہے، ایک بہانہ ہے کہ دوندا مہنگا ہے، باقی تھوڑے جس طرح اوپر جاتے جائے قیمت سستی ہوتی جاتی ہے کہ میں دوندا نہیں مل رہا، مجھے میں کر نہیں سکتا، یہ نہیں کر سکتا. یہ صرف اور صرف ایک بہانہ. لیکن اگر حدیث کے متعلق دیکھا جائے تو اگر دوندا نہیں ملتا، الفاظ ذرا غور کیجیے گا، اگر دوندا نہیں ملتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر دشواری ہے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قربانی کرنی ہے تو دوندا کیا جائے. ہاں اگر ادھر الفاظ استعمال کیا، اگر دوندا نہ ملے اور آپ کوشش کر رہے ہیں، عید کا پہلا دن گزر گیا دوندا نہیں ملا، دوسرا دن گزر گیا دوندا نہیں ملا، تیسرا دن آ گیا، ابھی تک کوئی جانور ایسا نہیں مل رہا جو حدیث کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہے کہ کھیڑا لے سکتا ہے لیکن دمبا یا مینڈا. ادھر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں دمبا یا مینڈا. نہ اونٹ استعمال کیا گیا، نہ گائے استعمال کیا گیا، نہ بکرا استعمال کیا گیا. اگر دشواری ہے
یہ نہیں کہ پیسوں کی دشواری ہے، قربانی کی دشواری ہے۔ اگر دوندہ جانور نہیں ملا تو پھر عید کے تیسرے دن تک نہیں مل رہا تو پھر آپ جا کے وہ کھیرا، مینڈا یا دمبا لے کے اس کی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جو 1 سال ہے وہ تھوڑا بہت دیکھنے میں آتا ہے، لیکن جو بکرا ہے یا باقی قربانی ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس حدیث میں باقاعدہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دوندہ کیا جائے، سب سے پہلی بات دوندہ کیا جائے، اگر نہیں ملتا تو پھر وہ کیا جائے۔ تو پھر آگے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کتنی لی جائے، کیسے لی جائے اور کتنی ہونی چاہیے، ہر فرد کے بدلے 1 ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ ہم ایک جانور لیتے تھے تو اس ایک جانور، وہ جانور کون سا ہوتا تھا؟ وہ دوندہ جانور ہوتا تھا جو ایک پورا گھر والا لیتا تھا اور سارے گھر والے وہ کھاتے تھے اور دوسروں کو بانٹتے تھے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وافر مقدار میں، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، ہم باقی ہر چیز لے آتے ہیں، اتنے 3-3 4-4 لاکھ والے ہم نے موبائل رکھے ہیں، لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تو ہر فرد کے بدلے 1 قربانی لے کے آئے لازم۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا، اگر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اتنا مال نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر 1 قربانی جو دوندہ ہے اس کو لے آئیں، آپ اس کی قربانی کر دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا تو زیادہ لے کر آئے، ہر فرد کے بدلے 1 قربانی لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو آخر میں بتایا جاتا ہے کہ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہونے لگ گیا تھا کہ جو لوگ زیادہ قربانی لے کے آتے تھے وہ اپنے آپ پہ فخر کرتے تھے کہ ہم زیادہ قربانی لے کے آ رہے ہیں، وہ کم قربانی لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن اگر انسان اس نیت سے لے کر آ رہا ہے کہ میں نے صرف اور صرف محض اللہ تعالیٰ کی عبادت یا اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اس کو قربان کرنا ہے، تو پھر وہ زیادہ قربانی بھی لے کے اس کو قربان کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل واقعی اس طرح ہو رہا ہے کہ ہم اگر اونٹ لے کر آتے ہیں، لمبا چوڑا اونٹ ہم نے لیا ہے تو ہم اس کو لے کے ہر جگہ پھرا رہے ہیں، گلیوں میں، ادھر اس چونک سے لے کے اس چونک تک ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں ہم نے اونٹ لیا ہے، لوگ دیکھیں ہم نے اتنا اونچا ویڑا لیا ہے، گائے لی ہے، اتنا بڑا بکرا لیا ہے۔ اب یہ ہمارا حساب ہو گیا کہ ہم نے نمازیں وغیرہ پڑھنی نہیں، لیکن قربانی کے متعلق ہم اتنی بڑی قربانی لے کر آ رہے ہیں۔ وہ کس لیے لے کے آ رہے ہیں؟ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الزام لگا رہا ہوں، جو دیکھ رہا سامنے نظر آ رہا ہے وہی بات بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے ہمیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔